کیا کامیابیاں ہیں، بہت کچھ کیا بھی ہے، بہت کچھ حاصل بھی کر چکے ہیں، مگر بہت کچھ باقی کرنا بھی ہے۔ مل کے انشاءاللہ تعالی جو کام رہتا ہے ہم نے وہ مکمل کرنا ہے۔ جان لو، جیسے میں نے یہ جو مل کے کہہ رہے ہیں نا، وہ مل کے، وہ کیونکہ بار بار اگر آپ ان کا پورا خطاب سنیں گے نا، وہ کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور میں نے مل کے، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے مل کے، نہیں، یہ مکمل کرنا ہے۔ جان لو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جان لو کہ ملک اگر مشکل میں ہے تو پیپلز پارٹی کے جیالے بچا سکتے ہیں، اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے جس میں وہ صلاحیت ہے، جس میں وہ طاقت ہے، جس میں وہ ویژن ہے۔ اگر غریب کو حق دلوانا ہے، کسان کو، مزدور کو، محنت کش کو، سفید پوش کو، چھوٹا تاجر کو، ہر کسی کو، تو ایک ہی جماعت ہے جس نے تاریخ میں یہ کام کیا ہے اور مستقبل میں بھی کرے گی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ ماضی میں بھی کیا ہے، مستقبل میں بھی کرے گی، حال میں نہیں کر رہی، نہ کر سکتی ہے۔ حال میں کیوں؟ کیونکہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، نون لیگ اقتدار میں، تو پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ ماضی میں کیا، مستقبل میں کرے گی؟ ابھی نہیں، ابھی جو حکومت ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلاول صاحب نے خود کو جو ہے وہ ڈسٹینس کیا ہے شہباز شریف کی پالیسی سے، حالانکہ سب سے بڑے بینیفیشری یہی ہیں، فائدہ ان کو بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ڈس آن کر رہے ہیں شہباز شریف کی حکومت کو۔ اگر دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کرنا ہے، دنیا بھر میں پاکستان کا عزت کروانا ہے، دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے، تو ماضی میں بھی ایک ہی جماعت نے یہ کام کیا ہے، وہ تھا پیپلز پارٹی۔ آج بھی ایک ہی جماعت کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک ہی جماعت یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اگر آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، انتہا پسندوں کو شکست دلوائے، تو وہ بھی ماضی میں ایک جماعت نے کر کے دکھایا، اور آنے والے مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ جماعت کر کے دکھائے گا۔ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہم نے پچھلے سال جمہوریت کی، آپ نے سن لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جان لو، بتا رہا ہوں، صرف پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے مشکل حالات سے، جیسے ماضی میں نکالا تھا، مستقبل میں نکالے گی، حال میں نہیں۔ حال میں تباہی ہے، بربادی ہے، مشکلات ہیں، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سیلاب جب آیا تو اس کے بعد سب کچھ رک جانا چاہیے تھا، لیکن پنجاب میں وہ سارا تماشا لگا رہا، تو جناب آپ کے دورے جاری رہے، آپ کی کابینہ بڑھتی رہی، آپ کی یہ جو لوٹ مار، کرپشن، یہ سارا کچھ NRO نیب کیسز فلانا فلانا سارا کچھ جاری رہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شکر الحمدللہ میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو خود جو ہے وہ بار وقت لے آیا تھا، اور ان کو میں نے سیلاب زدہ علاقے دکھائے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر دنیا سے ہمارے لیے فنڈ کی بات کی۔ انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کے لیے تالیاں بجوائیں کہ جب میں امریکہ میں تھا تو انہوں نے جلدی جلدی ایسا یہاں سے پروگرام بنا کر بھیجا کہ ہمیں $2 ارب جو ہے وہ قرضہ مل رہا ہے۔ اب $2 ارب پتہ نہیں ملا ہے، اگر ملا ہے تو کہاں خرچ ہوا ہے، 1 روپیہ ہمیں کہیں پر اندرون سندھ میں سیلاب زدہ علاقوں میں بارہ لگا ہوا نظر نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں آسمان سے سیلاب گر رہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ وہ جو ایک 9 تاریخ کو ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر میں دنیا بھر میں جاؤں گا سیلاب کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں پاکستان کے مختصر دورے پہ ہوں، اور پھر میں نے دنیا بھر میں جانا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب فوج نے بطور ادارہ توبہ کی ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اور یہ جمہوری انتقام ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے یقینی بنانا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ اب غیر جانبدار رہے۔ یہ میں اگلی کسی ویڈیو میں یہ شارٹس بھی آپ کو سناؤں گا۔ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بہا پر عمران خان کو دھمکی دی ہے، یہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ اور یہ تیسرا بھی کلپ یہ الگ سے نکال کے آپ کو سناؤں گا، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی بہا پہ دھمکی دی ہے کہ اگر تم پارلیمنٹ میں نہ آئے تو کیا کچھ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو ہمیشہ کے لیے مطلب سیاست سے ریٹائر کر کے، اور اس کے بعد نوجوانوں کو اب جو ہے وہ موقع دیا جائے۔ عمران خان کا صرف نام نہیں لیا، اس میں ان کا اشارہ میاں نواز شریف کی طرف بھی تھا۔ تو یہ ان کی 84 منٹ کا خطاب تھا، جس میں ایک تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ عمران خان پہ تنقید رکھی ہے، اور ساتھ اسی میں انہی میں ایک اور بھی چیز تھی، وہ یہ تھی کہ افغان طالبان کے حوالے سے وہ ان کو دہشت گرد نام لیے بغیر مخاطب کرتے رہے، افغان طالبان کو، کہ دہشت گردوں کی عمران خان جو ہے وہ سفارتکاری کرتے رہے۔ اور یہ ایک ایسے موقع پہ جب پہلے ہمارے افغانستان کے ساتھ حالات کشیدہ ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری افغان طالبان کو اور ان کی حکومت کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا کیا امپیکٹ آئے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دہشت گرد کہتے رہے، لیکن انہوں نے تحریک طالبان یعنی TTP کا نام جو ہے
وہ نہیں لیا، بس جو ہے وہ دہشت گرد کہتے رہے اور نام نہیں لیا بہرحال انہوں نے کہ تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی یہ نام انہوں نے نہیں لیا۔ تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں بہرحال کہ نون لیگ کا کیا اس پہ رد عمل آتا ہے، کیونکہ انہوں نے میٹرو سے لے کے اور موجودہ جو گورننس یہ ساری چیزیں میٹرو پہ تنقید کیا اور موجودہ جو پالیسیز ہیں اس سے انہوں نے ڈسٹینس کیا خود کو۔ تو یہ صورتحال ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لیکن ہم سب کامل ناصر، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 28 دسمبر ہے اور دن ہے بدھ کا، یعنی 28 دسمبر کا آغاز ہو گیا بدھ کے دن کا، لیکن بات کریں گے 27 دسمبر بروز منگل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی کے موقع پر جو خطاب کیا، 84 منٹ کا یہ خطاب تھا، اس کے اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس خوبصورت انداز سے انہوں نے شہباز شریف کی جو تباہی اور بربادی ہے اس سے خود کو الگ کیا ہے اور انہوں نے ساری تباہی اور بربادی کا حل کیا دیا ہے۔ ساتھ ہی بات کرتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے شروع میں جو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے کہ مظلومیت بیچنا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بھٹو کو جس طرح سے شہید کیا گیا، جس طرح بے نظیر بھٹو شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان میں بکتی بھی ہے مظلومیت۔ انہوں نے شروع میں تو مظلومیت بیچی اور اس کے بعد انہوں نے کہا وہی جو پیپلز پارٹی کہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، بالکل زندہ ہے بھٹو۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ بے نظیر کا قصور کیا تھا کہ ان کو شہید کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ معاشی طور پر انصاف چاہتی تھی اور چاروں صوبوں کی زنجیر تھی بے نظیر، اور اب چاروں صوبوں کی جو زنجیر تھی بے نظیر، اس وقت پیپلز پارٹی کی کیا حالت ہے پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں، سوائے سندھ اور اندرونی سندھ کے وہ آپ کے سامنے ہیں، کراچی میں بھی جہاں پہ پڑھا لکھا ووٹر ہے وہاں پر بھی آپ کے سامنے ہے پیپلز پارٹی کی صورتحال۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان امریکہ جاتے ہیں تو کارکنان کو اکٹھا کر کے خطاب کرتے تھے، بے نظیر امریکہ جاتی تھی تو وہاں ان کے سارے جناب سارے ان کی حکومت اور لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے بے نظیر کو سننے کے لیے۔ چائنا جاتی تھی تو وہاں یہ ہوتا تھا، یورپ جاتی تھی تو یہ ہوتا تھا، مشرق وسطیٰ جاتی تھی تو یہ ہوتا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو عامریت کی دشمن تھی۔ یہ وہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی سب گود میں بیٹھے ہیں، بلکہ لیٹے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں اور جوتوں میں بیٹھ کر اور اقتدار انہوں نے لیا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے، تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد، اقتدار ملنے تک اسٹیبلشمنٹ کے ان دو کرداروں کو کتنی بار ملے ہیں، یہ کبھی کتاب کو لکھے گا تو اور کبھی کوئی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی تو یہ سامنے آ جائیں گی چیزیں کہ کتنی بار کس کس اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے ملے اور کیسے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جوتوں میں بیٹھ کر بوٹوں میں بیٹھ کر اقتدار لیا، یہ اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آمریت کے خلاف اور فوج کے خلاف بلاول کم از کم بات نہ کیا کریں، ان کو سوٹ نہیں کرتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کارکنان سے بے نظیر کے مشن کو مکمل کرنے کا وعدہ لیا۔ پتہ نہیں انہوں نے پچھلے 15 برس میں بے نظیر کا مشن پورا کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ اندرون سندھ کے اندر جو 15 سال سے ان کی حکومت ہے، بے نظیر کی شہادت سے لے کے آج تک سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اس میں سندھ والوں کا تو کچھ زندگی میں کچھ بدلا ہی نہیں بدلا، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے اثاثے جائیدادیں ماشاءاللہ، فیک اکاؤنٹس، اربوں روپے، ادی فریال بلاول بھٹو زرداری، وہ تو آپ کے سامنے ساری چیزیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بے نظیر بھٹو کا باقی جو مشن رہتا ہے اس کے لیے انہوں نے 15 سال اور مانگے ہیں کہ 15 سال اور لگیں گے اس مشن کی تکمیل میں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جو کام رہتا ہے وہ مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف پر یہاں پر 2 چیزوں پہ تنقید کی، آگے تو چل کے بات کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے میٹرو بس پر تنقید کی، جو شہباز شریف جو میٹرو شہباز شریف نے بنائی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کیا بتایا ہے کہ ملک مشکل میں ہے اور مشکل میں سے نکالنا ہے تو کیا کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، پہلے ہی میٹرو والا سن لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویسے ہم تو یہ فلسفہ جگہ جگہ لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا فیشن تھا پورا پاکستان میں کہ میٹرو ہم نے بہت خرچ کرنا ہے اور مہنگا ترین ہم نے ایک ہی سڑک پہ، فیشن بن گیا تو یہاں بھی شروع۔ مگر جو ہمارا نظریہ کے مطابق کام ہو رہا ہے آپ کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس کا احساس کرتے ہوئے کہ مہنگائی ہے، یہاں پہ انہوں نے یہ آپ نے سن لیا، انہوں نے تنقید کی ہے کہ فیشن بن گیا مہنگی اور ایک ہی سڑک پر میٹرو، تو یہ مہنگی میٹرو شہباز شریف نے بنائی، ایک ہی سڑک پر شہباز شریف نے بنائی، جو مین ان کا ویژن تھا ان کی وہ تھی، تو اس یہاں پر بلاول ان کو تنقید ان پر کی ہے۔ لیکن اب آ جائیں جو اصل کلپ ہے، کس خوبصورت تھی، اور یہی زرداری صاحب کا مشن تھا کہ نون لیگ کو اتنا تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے اور لوگوں میں ان کی نفرت بھرنی ہے کہ لوگوں کو مطلب یہ ہو کہ بھئی نون لیگ تو ملک کو تباہ اور برباد ہی کر رہی ہے۔ اب بلاول صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کا حصہ ہیں، اتحادی ہیں، وزارتیں ان لوگوں کے پاس ہیں، سارے ان کے اچھے خاصے لوگ ان کے معاملے خصوصی مشیر وزارتیں بہت کچھ ہیں ان کے پاس اور بہت کچھ یہ حصہ لے رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک مشکل میں ہے تو کون نکال سکتا ہے، یعنی موجودہ سیٹ اپ نہیں نکال سکتا، پی ڈی ایم نہیں نکال سکتی، یہ اتحاد نہیں نکال سکتا، کون نکال سکتا ہے، سنیے ذرا۔
कुछ है आपको सुनाने के लिए कि क्या क्या कामयाबियां हैं। बहुत कुछ किया भी है, बहुत कुछ हासिल भी कर चुके हैं, मगर बहुत कुछ बाकी करना भी है। मिलके इंशाल्लाह ताला जो काम रहता है हमने वो मुकम्मल करना है। जान लो, जैसे मैंने یہ جو مل کے کہہ رہے ہیں نا، وہ مل کے، وہ کیونکہ بار بار اگر آپ ان کا پورے خطاب سنیں گے نا، وہ کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور میں نے مل کے، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے مل کے، نہیں، یہ